آج ہمارے پاس ہے اسٹریس مینجمنٹ یا اسٹریس ڈیلنگ کہہ لیں. جب پہلے تو یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ جب ورڈ مینجمنٹ آ گیا یا ورڈ ڈیلنگ آ گیا, کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا یا اسٹریس ختم کرو. اسٹریس ختم نہیں ہو سکتا. جب ہم مینجمنٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں مینیج کرنا پڑے گا, اسٹریس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا. اسٹریس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں یا اسٹریس کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں. ورڈ یوز کرتے ہیں وی کین ڈیل ود دا اسٹریس, وی کین ڈیل ود دا اینزائٹی. ہم ختم نہیں کر سکتے, ہم چیزوں کو ان کے ساتھ ہم ڈیل کر سکتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ یہ اسٹریس ہوتا کیسے ہے. ڈفرینٹ نوعیت کا اسٹریس ہوتا ہے اور ہر سٹیج پہ ہوتا ہے. جب بچہ ہچکی لے کے پیدا ہوتا ہے اور ہچکی لے کے قبر تک اتر جاتا ہے, اس سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک اس سے اسٹریس سے ڈیل کر کسی نہ کسی صورت میں اسٹریس اس سے ملتا ہے. جب بچہ ہوتا ہے تو خواہشیں پوری نہیں ہوتی, اسٹریس ہوتا ہے. اسکول جاتا ہے تو اسٹریس ہوتا ہے. بڑا ہو گیا, نوکری ہوئی تو نہیں مل رہی تو اسٹریس, نوکری مل گئی تو اسٹریس, شادی نہیں ہو رہی تو اسٹریس, شادی ہو گئی تو اس سے زیادہ اسٹریس. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسٹریس کے سورس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹریس کے سورس کیا ہیں. بیسیکلی اسٹریس کے 3 سورس ہیں. ایک سورس تو اسٹریس کا ہم خود ہوتے ہیں, مطلب کچھ چیزیں, کچھ لوگ ہمارے جیسے, آپ میں بہت سے لوگ ہوں گے جو چیزوں کو میگنیفائنگ کر کے دیکھتے ہیں. فرض کریں مطلب صبح کو اٹھے ہیں, ان کے 10 روپے گم ہو گئے. اگر کوئی ٹیچر ہے وہ کلاس میں جا کے پڑھائے گا تو پڑھانے سے پہلے کہ یار رکو 2 منٹ, میں پہلے بتاتا ہوں آج بڑا دکھ کا دن ہے میرے لیے, میرے 10 روپے صبح گم ہو گئے. اس کا دن کا آغاز ہو رہا ہوا اور آگے اس نے سب کو بتانا شروع کر دینا میرا جی دن کا آغاز ہو رہا ہوا ہے. یہ اسٹریس جو ہے ہمارے اندر سے ڈیولپ ہوتا ہے. نمبر دوسرا جو ہے, جو ہمارے اطراف سراؤنڈنگ پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ہمیں اسٹریس ملتا ہے. نمبر 2 پہ یہ آ گیا. اور 3rd نمبر پہ ہوتا ہے سچویشن. کچھ سچویشن ایسی کریٹ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اس سے اسٹریس فیل ہونے لگتا ہے. اچھا, اس میں آپ کو بتاؤں اسٹریس ڈیل کرنے کی طرف آتے ہیں. پہلا میں آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں کہ جو ہماری سچویشن سے ہمیں اسٹریس ملتا ہے. کی پوائنٹ ہے, ایک لائن ہے, یہ لکھ لیں کی پوائنٹ اس کا. سچویشن ہیز نو میننگ, سچویشن ہیز نو میننگ, یو گیو دا میننگ ٹو دا سچویشن. سچویشن کہہ لیں, ایونٹ کہہ لیں, ایونٹ ہیز نو میننگ, یو گیو دا میننگ ٹو دا ایونٹ. کیسے مطلب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہوتا ہے, ہمارے باس نے کچھ کہہ دیا, ہمارے ٹیچر نے کچھ کہہ دیا, یا ہمارے کسی دوست نے کچھ کہہ دیا, اٹس ایونٹ. اب وہ ایونٹ اچھا ہے یا برا ہے, باس نے ہمیں ڈانٹا, ٹیچر نے ہمیں ڈانٹ دیا, اسائنمنٹ نہیں ہوئی, دوست نے کچھ کہہ دیا ہمیں. اب وہ چیز ہمارے ساتھ جو ہوئی ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے, اس چیز کو جو نیم دینا ہے یا جو اس ایونٹ کو میننگ کرنا ہے ہم نے وہ خود کرنا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. اگر ہم اس کو اچھا میننگ دیں گے, پازیٹیو میننگ دیں گے تو ہماری لائف میں پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. اگر ہم اس کو برا نیگیٹو میننگ دیں گے تو ہماری لائف میں وہ چین ری ایکشن چلتا جائے گا. ایک نیگیٹو چیز سے 10 نیگیٹو چیزیں آگے لیڈ کریں گی. ایک اور چیز بڑا ضروری ہے, جس بندے کو اسٹریس ہوتا ہے وہ اندر ہی اندر کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہ وہ کام ٹھیک سے کر پائے گا, نہ وہ رشتے ٹھیک سے نبھا پائے گا, نہ وہ اپنی فیملی کو ٹھیک سے ٹائم دے پائے گا, نہ ہی وہ اپنے دوستوں کو ٹھیک سے ٹائم دے پائے گا. امجد اسلام امجد کا ایک بڑا اچھا شعر ہے, جب پیڑ کو دیمک لگ جائے اور آدم ذات کو غم, جب پیڑ کو دیمک لگ جائے اور آدم ذات کو غم, ایسے میں امجد ہم نے دونوں کو ہی بچتے دیکھا کم. کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان کو غم لگے گا, اس کے رشتے دفن ہوں گے, اس کے دوست احباب دفن ہوں گے, اس کا پروفیشنل کیریئر ختم ہوگا. اسٹریس یہ چیزوں کو آگے لیڈ کرتا ہے. اچھا, سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے دا وے یو لک ایٹ دا تھنگس. دا وے یو لک ایٹ دا تھنگس, دا تھنگس ول چینج یو لک ایٹ. مطلب ہم جس طرح سے بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے انکانشیس پہ ہمیں کمانڈ مل رہی ہوتی ہے. ہم پازیٹیو وے میں دیکھیں, ہم اس کو نیگیٹو وے میں دیکھیں, ہمارا سراؤنڈنگ اسی طرح کا انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے سراؤنڈنگ میں. اگر ہم پازیٹیو
وے میں دیکھیں گے تو وہ پازیٹیوٹی ہمارے سراؤنڈنگ میں کریٹ ہو جائے گی, چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف لیڈ کرنا شروع کر جائیں گی. اگر ہم نیگیٹو وے کی طرف لے کے جائیں تو چیزیں نیگیٹیوٹی کی طرف بڑھتی جائیں گی. ٹھیک ہے, جیسے وہ ایک قول ہے کہ نظر بدلتی ہے تو بدل جاتے ہیں نظارے. چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ وہ بدلے. علاج نظر کا ہو سکتا ہے, ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں ہم تو علاج نظر کا ہوتا ہے, نظریے کا کوئی علاج نہیں ہے, وہ ہم نے خود سے ڈیل کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے چیزوں کو دیکھنا کیسے ہے, چیزوں کو کتنا ڈیپلی آبزرو کرنا ہے, چیزوں کو کس نوعیت سے لے کے جانا ہے, یہ چیزوں کو کیسے ہم نے فیس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا نمبر دو پوائنٹ آ گئے. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے ایونٹس کو جو میننگ دینا ہے وہ ہم نے اپنے حساب سے دینا ہے. ہم نے ایونٹ کے حساب سے نہیں دینا کہ نہیں باس نے مجھے کہا ہے تو باس نے مجھے جو بولا ہے وہ نیگیٹو ہی ہے. ٹھیک ہے, باس جو ہوتے ہیں وہ بری چیزیں بول دیتے ہیں, نیگیٹو ریمارکس دے دیتے ہیں, مگر یاد رکھیں ہر چیز یا تو آپ نے پازیٹیوٹی کی طرف اگر آپ لیں گے اس چیز کو تو وہ آپ کو لیڈ کرے گی پازیٹیوٹی کی طرف, وہ ریمارکس آپ کو بنانے کی طرف لے کے جائیں گے, وہ ریمارکس آپ کو گرے ہوئے انسان کو اٹھانے کی طرف لے کے جائیں گے. اگر وہ نیگیٹیوٹی کی طرف آپ اس ریمارکس کو لے کے جائیں گے تو آپ اور ڈیموٹیویٹ ہوتے جائیں گے, آپ کا اسٹریس لیول اور بڑھتا جائے گا, آپ ہر چیز سے پیچھے ہٹتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور تھرڈ جو چیز ہے ہمارے پاس اسٹریس کو ڈیل کرنے کے لیے وہ ہے ہمارے پاس اپنی روٹین. کسی بھی سائیکیٹری کے پاس جائیں, آپ اسے بتائیں کہ یار میں بڑا اسٹریسفل ہوں, کام کا لوڈ ہے, پریشر ہے, یہ ہے, تو اس نے سب سے پہلے کہنا ہے آپ اپنی روٹین بدلیں. اگر اپنی نیند پوری نہیں لے رہے, اپنی نیند پوری لیں. دن کے ٹائم سو رہے ہیں تو دن کے ٹائم سونا بند کر دیں. کھانا اپنی ڈائٹ ٹھیک کریں, اپنی ڈائٹ لیں, اور اپنا ڈیلی لائف کی روٹین, نماز پڑھیں. نماز پڑھنے سے آپ کا اسٹریس لیول ریڈیوس ہوتا ہے. تھرڈ پوائنٹ ہو گیا کہ اپنی روٹین چینج کریں. فورتھ پوائنٹ ہے کیتھارسس. اپنا کیتھارسس کریں, سورس ڈھونڈیں اپنے لیے ٹائم سپینڈ کرنے کا. عبادت میں ٹائم سپینڈ کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں ان سے. ہمارا جو سب سے کی پوائنٹ ہے جس سے ہمارا اسٹریس بڑھتا ہے یا جو چیز ہماری اسٹریسفل ہمارے لیے لائف بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بولتے نہیں ہیں. ایٹ لیسٹ آپ سب کے پاس کوئی ایک ایسا دوست ہونا چاہیے, کوئی ایک ایسا شخص, چاہے وہ پیرنٹس میں سے ہو, چاہے وہ آپ کے کسی ریلیشن میں سے ہو, چاہے وہ ورک پلیس پہ ہو, چاہے وہ آؤٹ آف ورک پلیس ہو, مگر ایسا کوئی ایک انسان ہونا ضروری ہے جس کے ساتھ آپ اوپنلی کچھ بھی بول سکیں. آپ اسے بتا سکیں ہاؤ یور ڈے وینٹ, آپ اسے بتا سکیں کہ آج سارا دن میں کیا ہوا, آپ کو کیا چیز اریٹیٹ کر رہی ہے, آپ یہ چیز اوپنلی ان سے ڈسکس کر سکیں. آپ اگر یو ایس میں دیکھیں تو وہاں پہ لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے, آپس میں ان کی بانڈنگ نہیں ہے, وہ لوگ اپنے ان پیٹس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں. اپنا اسٹریس لیول جو ہے انہوں نے کم کرنے کے لیے وہ پیٹس رکھے ہوئے ہیں, ان سے وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں, ان سے وہ پیار کرتے ہیں. اپنے اندر کی بڑھاس نکالنے کے لیے یا اپنے اندر کا کہہ لیں اسٹریس کو کم کرنے کے لیے, پریشانی کو کم کرنے کے لیے سننے کے لیے لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس سنانے کے لیے بہت لوگ ہیں, ہر کسی کے پاس ہوتے جو آ کے سناتے ہیں, مگر ہماری سننے کے لیے کوئی لوگ نہیں ہے. جب ہم اپنی سنائیں گے, جب ہمارا اسٹریس کو کم کرے گا تو الٹیمیٹلی ہم اس کا اسٹریس بھی کم کرنے میں اپنا رول پلے کریں گے. ٹھیک ہے, اور ففتھ نمبر پہ ہمارے پاس ہے کنیکشن بنائیں اپنا نیچر کے ساتھ. آپ نے سنا ہوگا, آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ صبح کو سورج طلوع جب ہوتا ہے اس نظارے کو دیکھنا چاہیے. ہمیں مینٹلی ہمیں ہیلتھی کرتا ہے, ہماری آنکھوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. ڈفرینٹ یہ چیز امپیکٹ ڈالتی ہے ہماری پوری کی پوری باڈی لینگویج پہ, ہمارے پورے کے پورے بیہیو پہ, ہمارے پورے کے پورے جو فل ڈے ہم نے اپ کمنگ ڈے گزارنا ہوتا ہے اس پہ یہ چیز امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. نیچر کے ساتھ انٹریکشن اپنی بڑھائیں, آپ کی ٹوٹلی لائف چینج ہو جائے گی. اسٹریس کم ہونا شروع ہو جائے گا, چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گی, آپ کو نیگیٹو انرجی جو ہے وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کا جو ہے ٹینشن تھوڑا کم ہونا شروع ہو جائے گا. ختم نہیں ہوگا بیکاز دا ٹاپک از اسٹریس مینجمنٹ. ایز اے ٹولڈ ارلیئر کہ
چیزیں مینیج ہوتی ہیں، اسٹریس مینیج ہوتا ہے، کرائسس مینیج ہوتے ہیں. زلزلے ختم نہیں ہو سکتے، کرائسس ختم نہیں ہوتے. کمپنی میں ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کرائسس مینجمنٹ، ختم نہیں کر سکتے وہ لوگ. اسی طرح اسٹریس مینیج ہوتا ہے، اسٹریس ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور لاسٹ چیز جو میں آپ کو بتاؤں اسٹریس ختم کرنے کے لیے، وہ ایک بیسک، یہ لاسٹ نہیں ہوگی، یہ پہلی ہوگی کہ توکل، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میری ذات کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، میں کہاں پہ ہوں، میں جس جگہ پہ بھی اس ٹائم کھڑا ہوں میری بیس کیا تھی، اس جگہ پہ مجھے پہنچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ پہنچانے والی ذات ہے. تو اس جگہ پہ جو میرے لیے سرکمسٹانسز کریٹ ہوئے ہیں ان کو ڈیل بھی وہ ذات کروائے گی. کرنے تو میں نے، مگر میرے اندر ان سرکمسٹانسز کو ڈیل کرنے کے لیے جو پوٹینشیل چاہیے، جو انرجی چاہیے میرے اندر، وہ مجھے وہی ذات دے گی جس ذات نے مجھے یہاں پہ لا کے کھڑا کیا. واصف علی واصف کا ایک قول ہے کہ ٹینشن یا اسٹریس یا پریشانی حالات سے آتی ہے یا خیالات سے آتی ہے.